الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف ندا کے بارے میں ہم جب سے ہم نے جملہ اسمیہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے رہے۔ پہلے تو ہم نے سادہ ترین جملہ اسمیہ بنایا صرف جس میں مبتدا اور خبر تھا، پھر ہم نے اس میں متعلق کے خبر ایڈ کیا، پھر ہم نے منفی جملہ اسمیہ بنایا، پھر ہم نے اس میں استفہام پیدا کیا یعنی سوالیہ کیسے بناتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ اور جو اضافی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ضمائر وغیرہ وہ استعمال کرنے سیکھے۔ کچھ اس میں ضمائر منفصلہ تھے، کچھ متصلہ تھے۔ تو اب ایک اور چیز ہے حرف ندا، یعنی جب ہم نے کسی کو پکارنا ہو تو ہم جو طریقہ استعمال کرتے ہیں کسی کو یعنی کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کسی کو پہلے مخاطب کرنے کے لیے تاکہ اس سے بات کی جائے، تو جو مخاطب کرنے کا عمل ہے اس کے لیے جو ہم طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ عربی میں کیسے ہوگا، یہ ہمارے آج کا لیسن کا موضوع ہے۔ تو جس طرح ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں انہیں حرف ندا کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے کال کرنا، بلانا، تو اس لیے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، یعنی ایسا حرف جس کو استعمال کر کے آپ کسی کو بلاتے ہیں۔ تو جس کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں، یعنی حرف جو استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس شخص کو پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اے بھائی یا اے لڑکے، تو اب اس میں جو اے ہے وہ ہے حرف ندا، اور بھائی یا لڑکا جس کو بلا رہے ہیں وہ منادا ہے۔ تو عربی میں زیادہ تر جو ہے وہ حرف ندا استعمال ہوتا ہے وہ یا ہے، یا الف یا، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں موضوع کا جو اس لیسن کا کی ہیڈنگ ہے اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو وہ یا کا لفظ یہ لکھا ہوا ہے، یہ والا، تو یہ ہے حرف ندا۔ اصل میں عربی میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو منادا ہے اس کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کریں گے سمجھنے کے لیے باری باری۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ منادا تنوین والا ہو۔ اچھا، جو تو حرف ندا ہے وہ تو ہو گیا نا یا، لیکن جو منادا ہے جو اسم ہے جس کو پکارا جائے گا وہ اس کی شکلیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں نا اسم کی مختلف شکلیں، کوئی نکرہ ہوتا ہے، کوئی معرفہ ہوتا ہے، کوئی کسی اور شکل، کوئی مذکر ہوتا ہے، کوئی مؤنث ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا اسم ہوگا اس حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا حرف ندا اور منادا کی شکل میں بھی۔ تو پہلی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا اسم ہو جو تنوین والا ہو، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ زیدن ہے یا رجل ہے۔ تو اب اس میں جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے زیدن تھا تو یا لگا تو یہ بن گیا یا زیدو، یعنی یہ تنوین کو ہلکا کر دے گا، مکمل ختم نہیں کرے گا، بلکہ جو 2 پیش ہیں وہ 1 پیش رہ جائے گی۔ پہلے بھی ہم نے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے کئی جگہ پہ یہ تنوین ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہوگا یا زیدو، یعنی اے زید۔ ویسے تو زیدن ہے اور ہم جو ہے وہ مختصراً جب بات کرتے تو ہم خالی زید کہتے ہیں، کیونکہ آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ عام طور پہ لکھی یا بولی نہیں جاتی، تو ہم خالی زید کہہ دیتے ہیں۔ تو یا لگے گا تو پھر بھی یا زید ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو زیدن تھا اور اب زیدو ہو جائے گا یا کی وجہ سے۔ اسی طرح جو رجلن ہے اس کے ساتھ جب یا لگے گا تو وہ یا رجلو ہو جائے گا، یعنی اس کا بھی وہی ہوگا کہ لام کے اوپر جو 2 پیش تھی وہ 1 رہ جائے گی۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ منادا معرف باللام ہو، ٹھیک ہے، یعنی معرفہ ہو، ایسا معرفہ جو الف لام لگانے سے معرفہ کیا گیا۔ جیسے اسی اوپر والے کی مثال ہے رجل تھا نا، تو اب یہ معرف باللام اگر کریں، ہم کوئی خاص آدمی کی بات کریں تو ہم کیا کہیں گے الرجل۔ تو الرجل، یا پھر مؤنث کی اگر مثال لے لیں تو طفلتن یعنی بچی، اور الطفلۃ ہو گیا معرف باللام۔
تو اب ان پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو مذکر کے ساتھ ایوہا اور مؤنث کے ساتھ ایتوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے. ان الفاظ کا آپ نے استعمال قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. تو جیسے اب یہ جو الرجل ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ یا ایوہ الرجل، اے مرد، یعنی اے آدمی. کوئی آدمی ہے اس کو پکارنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یا ایوہ الرجل. یا الرجل نہیں کہیں گے بلکہ ساتھ ایوہا بیچ پہ اضافہ ہوگا. اسی طرح اگر مؤنث ہو تو ایتوہا، جیسے یہ تھا نا الطفلۃ، تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا ایتوہا الطفلۃ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے اور ویسے بھی عربی زبان میں یہی اصول ہے کہ جب معرف باللام اسم ہو، الف لام والا، اور اس کے ساتھ حرف ندا یا استعمال کرنا ہو تو پھر اس معرف باللام اسم اور یا حرف ندا کے بیچ میں ایک اضافی لفظ آتا ہے، مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنث کے لیے ایتوہا. اچھا جی، تیسری صورت کیا ہے کہ منادہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہو. مرکب اضافی تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی نسبت پائی جاتی ہے. تو جیسے کیا ہے، مثال کے طور پر عبداللہ. اچھا، اب یہ جو پہلے مثالیں دی گئی ہیں نا دو یہاں پہ نوٹس میں، اس کے اوپر اصولاً دال کے اوپر پیش اور یہاں بھی دال کے اوپر پیش ہونا چاہیے، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ نارمل حالت میں یہی ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی اللہ کا بندہ اور دوسرے کا معنی ہے رحمان کا بندہ. عبد کہتے ہیں نا غلام کو یا بندے کو. تو اب اگر اس کے ساتھ حرف ندا یا لگائیں گے تو کیا تبدیلی آئے گی؟ عبد اللہ، اور اسی طرح عبد الرحمانی. فرق کیا ہوا ہے کہ جو مضاف ہے پہلے والا حصہ یعنی عبد، ویسے تو بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے یہ عبدن، تو جب مضاف بنتا ہے تو اس کو عبدن نہیں کہتے، پھر عبدو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، جیسے کتاب اللہ، کتابن نہیں ہوگا بلکہ کتابو ہوگا، اس کی تنوین ہلکی ہو جاتی ہے مضاف کی وجہ سے. تو اب یہ جو عبدن تھا عبدو ہوا مضاف بننے کی صورت میں، تو یہ بنا عبداللہ، اور اسی طرح عبد الرحمن. تو لیکن جب حرف ندا یا ایڈ ہوا اس میں تو پھر عبدو کی جگہ عبدہ ہو گیا، دال کے اوپر زبر، یعنی یہ منصوب ہو گیا، اس کے اوپر نصب لگ گیا. تو اسی طرح یا عبد الرحمن، تو جب آپ کسی کو پکاریں اور اس کا نام عبداللہ ہو تو آپ کہیں گے یا عبداللہ، اور عبد الرحمن ہو تو ہم کہیں گے یا عبد الرحمن. اسی طرح اور بھی جو اس طرح کے ملتے جلتے مضاف مضاف الیہ ہوں گے تو مضاف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. اچھا جی، بعض اوقات حرف ندا یا کے بغیر صرف عبد الرحمن آتا ہے. اچھا، ایک اس میں اور کیا بات ہے کہ حرف ندا اگر یا نہیں لگا ہوا تو لیکن جو اسم ہے جو کہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے اور وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو مضاف ہے وہ منصوب ہے، یعنی خالی لکھا ہو اور وہ عبد الرحمن کی بجائے عبد الرحمن لکھا ہو، یا عبداللہ کی جگہ عبداللہ لکھا ہوا ہو، دال کے اوپر زبر ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے ساتھ یا ایڈ ہے. وہ لکھا ہوا بے شک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکچولی منادہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ حرف ندا معذوف ہے، لکھا ہوا نہیں لیکن وہ ہے. وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عبد الرحمن لکھا ہوگا یا عبداللہ لکھا ہوگا، یا اسی طرح کوئی اور مثال دی جا سکتی ہے. تو یہ اسلوب جو ہے یہ اردو میں بھی موجود ہے. اکثر ہم لفظ اے کے بغیر صرف عبد الرحمن کو ذرا کھینچ کر بولتے ہیں تو سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اسے پکارا گیا ہے. ہم جانتے ہیں نا، جیسے کسی کو میں نے بلانا ہو، فرض کیا نام ہے بلال، تو میں اگر کہوں بلال تو اس کا مطلب تو ہے میں کسی بلال نامی شخص کا نام لے رہا ہوں. لیکن اگر میں کہوں بلال تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بلال نام کا شخص ہے جس کو میں پکار رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر کوئی کہے عبد الرحمن تو وہ پھر عبد الرحمن نہیں کہے گا، عبد الرحمن کہے گا، بے شک وہ ساتھ یا نہ لگائے. یعنی دونوں صورتیں ہیں. مثلاً ایک عبداللہ نام کا شخص ہے، اس کو میں نے پکارنا ہے تو میں یا تو کہہ سکتا ہوں یا عبداللہ، یا میں کہوں گا عبداللہ، تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اوکے جی.
تھوڑا سا اور ہے اس کا حصہ کہ اسی طرح عربی میں یا کے بغیر عبد الرحمن نصب کے ساتھ ہو تو اسے منادا سمجھا جاتا ہے. یہ بات تو بھی ہوگی. اچھا دوسری مثال کیا ہے اس جیسے ربنا. اب یہ لفظ آپ کو جانا پہچانا لگے گا سب کو. ربنا بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر تو ہے ربنا. ٹھیک ہے, ربنا ہمارا رب. تو جب ربنا لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب. یہ ہم پڑھتے ہیں نا دعائیں بھی, تو اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ بڑی مشہور دعا ہے, ہم اکثر مانگتے ہیں نماز کے بعد یا کسی اور موقع پہ. تو ربنا جب کہا تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایکچولی یا ہم نے لگایا ہوا ہے, جو پڑھنے میں یا لکھنے میں نہیں آ رہا, لیکن وہ معذوف ہے لیکن اس کا حصہ ہے, اسی لیے یہ ربنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا تھا, یا پلس ربنا, تو کیا بنا یا ربنا, اور اس کو ہم ربنا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا عربی میں یہ ایک مخصوص بات ہے صرف جو اللہ کے ساتھ ہے. یہ بھی دیکھ لیں کہ عربی میں میم مشدد بھی حرف ندا ہے لیکن منادا کے بعد آتا ہے. یعنی جو یا حرف ندا ہم نے ابھی پڑھا ہے نا تفصیل سے, اس کی جگہ یعنی میم مشدد یعنی ایسی میم جس کے اوپر شد لگا ہو وہ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ معروف نہیں ہے. عام طور پر یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ جو میم مشدد ہے. یہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا اللہم, تو اللہم میں کیا ہے اللہ پلس میم مشدد, تو یہ مل کے بنا ہوا اللہم. تو اس کا سمپلی مطلب کیا ہے اے اللہ. ٹھیک ہے, یہ ایک مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. تو یہ آج کا ہمارا لیسن بس یہی ہے کہ اگر میں اس کو یعنی دوبارہ سے تھوڑا ریوائز کروں تو کیا ہے کہ حرف ندا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا منادا. ٹھیک ہے, اس کی مثال ہم نے کیا دیکھی کہ مثلا اگر اردو میں کہا جائے اے لڑکے, تو عربی میں کیا کہیں گے یا الولد الولد. ٹھیک ہے, یا اگر ایک ہے نکرا ہے تو ہم کہیں گے یا ولدو. تو اس میں اے یا جو ہے یہ حرف ندا ہے, اور لڑکے یا ولدو جو ہے یہ دونوں کیا ہیں منادا ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی شروع میں. اس کے بعد ہم نے مثالیں دیکھی کہ جب یا لگائیں گے نکرا والے اسم کے ساتھ, سوری نکرا نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو تنوین والا ہوگا, جیسے زیدن اور رجلن کی مثال ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ جب یا لگے گا تو کیا ہوگا یا زیدو ہو جائے گا اور یا رجلو ہو جائے گا. اس کی تنوین کی بجائے ایک پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک پیش ہٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوگا اے زید یا اے آدمی. پھر دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی کہ یا اگر ساتھ لگے اور آگے ہو معرف باللام اسم, جیسے یہی اگر رجلن کی مثال لیں تو رجلن کو اگر ہم یعنی آدمی کو اگر ہم معرف باللام کریں تو یہ کیا بن جائے گا الرجلو. ٹھیک ہے جی, الرجلو یعنی کوئی خاص آدمی ہے. تو اب اس کے ساتھ اگر یا لگائیں تو یہ تو بنتا ہے رجلو, لیکن اس کے ساتھ اگر یا لگائیں گے تو کیا بنے گا, اس کے ساتھ ایہا لگے گا بیچ میں, یا ایہا الرجل. ٹھیک ہے جی. اور اگر مؤنث ہو مثلا اگر ہو بنتن تو اس کا بن جائے گا البنتو. ٹھیک ہے, یعنی لڑکی. تو اب اس کے ساتھ کیا کریں گے یا ایتھا, اور ساتھ وہی بنتو لگ جائے گا یا ایتو حل بنتو, یا ایتو حل بنتو اے لڑکی. یہ ہے اے آدمی اور یہ ہے اے لڑکی.
ٹھیک ہے جی. اور تیسری شکل ہم نے کیا دیکھی ہے کہ اگر مرکب اضافی ہو آپ کا منادا، جیسے عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، یا عبد الرحمن ہے، ہم نے یہ مثال دیکھی، ٹھیک ہے، یا عبدالعزیز ہے، عام طور پہ اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا. تو اس صورت میں ہم نے جب اگر کسی کو پکارنا ہو جس کا نام اس طرح کے ہو کبھی اضافی کی شکل کا، تو یہ جو عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبدالعزیز ہے، اس کے ساتھ جب یا لگے گا ان سب کے ساتھ، تو کیا فرق پڑے گا کہ ان کا جو دال کے اوپر پیش ہے نا، یعنی جو پہلا وہ ہے مضاف ہے، اس کی جو حرکت ہے وہ منصوب ہو جائے گی. یعنی یہ جو پیش ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ زبر لگا دیں گے، یا عبداللہ، دال کے اوپر زبر لگا دیں. تو یہ یا کی وجہ سے عبداللہ، عبد الرحمن اور عبدالعزیز ہو گیا. تیسری بات یا چوتھی بات جو تھی وہ ہم نے کیا پڑھی کہ یا اگر ساتھ نہ بھی لگا ہو، فرض کیا، اور اگر جو مضاف علیہ کی شکل میں ہمارا منادہ ہے وہ شکل اس کی ایسی ہو کہ وہ پکارنے والی شکل اس کی لگے، یعنی منادہ کی شکل لگے، یعنی عبداللہ کی بجائے اگر عبداللہ ہے لکھا ہوا ہو یا کو پکار رہا ہو عبداللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ یا ہے جو نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مختصر میں اگر کہہ دیا جائے عبداللہ تو اس کا مطلب کسی کو پکارا جا رہا ہے، تو اس صورت میں یا نہیں بھی لکھا ہوگا تو وہ چل جائے گا. جیسے کہ اور ہم نے مثال دیکھی ربنا، ہمارا رب. اب ہم نے اگر کہنا ہو اے ہمارے رب تو ہم کیا کہیں گے؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. ہم رب کو پکارتے ہیں نا کوئی دعا وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس شکل میں بھی یہی ہے کہ یا اگر ہٹا بھی دیں تو پھر بھی یہ ربنا اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور اگر ربنا لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب. تو یہی چیزیں ہیں جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھی ہیں، یہ میں نے آپ کو ریوائز کر کے دکھا دی. اور اب ہم واپس چلتے ہیں ہمارا جو آج کا لیسن. ہاں، اس میں یہ ایک چیز ہم نے دیکھی تھی، یہ اللہم کی ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ یہ اکثر استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ دعاؤں میں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میم مشدد ہے یہ بھی حرف ندا کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ صرف اسی ایک اس میں جلالہ یعنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اور اللہم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہے اور ساتھ میں مشدد جڑا ہوا ہے، اور اس کا دونوں کا ملا کے جو جب اللہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اے اللہ. اچھا، اب آ جائیے جی ہمارے اس کے بعد ہے ایکسرسائز. ان چیزوں سے متعلق عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اے آسمانوں اور زمین کے رب. ابھی ہم نے دیکھا نا اے رب، اے ہمارے رب، تو ہم نے کیا کہا؟ یا ربنا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے آسمانوں اور زمین کے رب. تو آسمانوں اور زمین کی عربی آپ کو آتی ہے السماوات، اور زمین الارض. تو کیا بن جائے گا؟ یا رب السماوات والارض. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے بنانا ہے. یہ باقی جو یہ عام زیادہ تر نا قرآن پاک سے الفاظ ہے، میرا خیال ہے یہ پیچھے بھی کہیں کسی لیسن میں یوز ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے تھوڑا سوچنا، بس زور اس بات پہ دینا ہے کہ یہ جب اے لگا ہوا ہے نا ساتھ یہ جو حرف ندا، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو اے ہے اس کا اثر کیا ہوگا. اے کا ترجمہ تو عربی میں یا ہو گیا، لیکن اب اس کا اثر کیا ہوگا آگے، وہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں کہ جن کی جو نئے الفاظ ہیں جو آنے والی ایکسرسائز میں اگر کوئی استعمال ہوں گے تو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس لفظ کا مطلب کیا ہے یا کس اردو لفظ کی عربی کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگلی ایکسرسائز ہے کہ یہ عربی میں ہے اور ان کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یا ایھا الرجل ما اسمو کا. اب یہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی دیکھا نا کہ اگر معرف باللام ہو منادا تو اس کے ساتھ یا لگانے کی صورت میں درمیان میں مذکر ہوگا تو ایھا، اور مؤنث ہوگا تو ایھا آئے گا. تو یہ الرجل مذکر ہے تو ایھا آیا.
یعنی اے آدمی، ما اسمو کا تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو مسمو کا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا ایھا الرجل مسمو کا، اے آدمی تمہارا نام کیا ہے۔ آگے کیا ہے، یا سیدی اسمی عبداللہ، اب وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ سیدی ویسے تو جیسے ہوتا ہے نا انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں مسٹر یا سر، یعنی تھوڑا سا احترام کے ساتھ جب کسی کو بلانا ہو تو وہ سید ساتھ لگا دیتے ہیں۔ جو جن معنوں میں ہم عام طور پر سید کو استعمال کرتے ہیں نا وہ کاسٹ کے طور پر، یہ سید سے مراد وہ نہیں ہے۔ سید سے مراد سمپلی یہ ہے کہ آپ کسی کو احترام کے ساتھ سردار یا آقا یا محترم اس طرح کے معنوں میں یہ سید استعمال ہوتا ہے، یا سمپلی آپ مسٹر کہہ لیں تو یا سیدی اے میرے محترم، اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر اگلی مثال دیکھیے، یا عبداللہ، اب دیکھیے یہاں یا لگ تو ادھر عبداللہ تھا، عبداللہ تو یہاں عبداللہ ہو گیا، یعنی دال کے اوپر زبر آ گئی۔ جو چیز ابھی ہم نے سیکھی، جب حرف ندا ہوگا تو مضاف جو ہے وہ ہو جائے گا منصوب۔ تو یا عبداللہ، اے عبداللہ، حل انت خیاط او نجار، کیا تم درزی ہو یا بڑھئی ہو، ٹھیک ہے، خیاط ٹیلر اور نجار کارپینٹر۔ اور وہ جواب کیا دے رہا ہے، ما انا خیاطن، میں درزی نہیں ہوں۔ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ما کا استعمال ہوتا ہے منفی کے لیے تو پھر آگے جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ یہ اب خیاطن جو تھا وہ خیاطن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور او نجارن، وہ نجارن جو تھا وہ نجارن ہو گیا۔ تو یہ خیاطن اور نجارن جو ہے یہ ما کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ یہ ما منفی والا ہے جو خبر کو منصوب کر دیتا ہے۔ یا سیدی بل انا بواب، میرے دوست یا میرے آقا، بلکہ میں چوکیدار ہوں۔ بواب ہوتا ہے، یعنی باب کہتے ہیں نا دروازے کو، تو بواب جو دروازے والا، یعنی جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ میں درزی یا بڑھئی نہیں ہوں بلکہ میں چوکیدار ہوں۔ تو اسی طرح یہ جو جملے جتنے عربی کے دیے ہوئے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے ان پہ فوکس کریں اور ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کا اردو ترجمہ کریں۔ یہ عربی سے اردو ترجمہ کرنا آپ کو نسبتاً آسان لگے گا کیونکہ یہ ایک بنی بنائی عربی ہوتی ہے، تو اردو ترجمہ کرنا تو ہمیں آسان لگتا ہے کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس پہ اگر دیکھیں تو وہ ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے ہم نے۔ ہاں یہ اگلے پیج پہ بھی ہیں کچھ اور کچھ یہ ہیں۔ پہلا کیا ہے جی، عبد الرحمن کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ اب یہ دیکھیے جو ہے نا قیامت کا علم تمہارے پاس ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے کوشچن مارک لگا ہوا، اس کا مطلب کوشچن کیا جا رہا ہے عبد الرحمن سے۔ تو یہاں اس کا کیا مطلب ہوا کہ عبد الرحمن کو پکارا گیا، مخاطب کیا گیا۔ تو یہاں پھر ہم کیا ترجمہ کریں گے، یا عبد الرحمن، یا لگائیں گے اور عبد الرحمن کریں گے، دال کے اوپر زبر لگائیں گے۔ کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ حل عندک علم الساعہ، یہ ساعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، قیامت کے جو ہے القیامہ بھی ویسے کہہ سکتے ہیں اور الساعہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ تو کیا تمہارے پاس قیامت کا علم ہے؟ حل عندک علم الساعہ، تو یہ ہو گیا پہلا۔ دوسرا کیا ہے، وہ اس کا جواب دے رہا ہے، نہیں میرے سردار، لا یا سیدی، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے، بل ھذا عند اللہ، عند اللہ، اور اس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اس کے پاس کا کیا مطلب، یعنی اللہ کے پاس، وَعِندُهُ علم الکتاب، نہیں میرے سردار، لا یا سیدی، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہے، بل ذالکا، وہ ہے نا تو ذالکا کریں گے، ہاذا نہیں لگائیں گے، وہ اللہ کے پاس ہے، بل ذالکا عند اللہ وَعِندُهُ علم الکتاب۔ پہلے ہے نا اللہ کے پاس تو ہم کہیں گے عند اللہ، اور جب دوسری بار آئے گا اس کے پاس تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا عندہ، ایسے عندہ، ٹھیک ہے، عندہ علم الکتاب۔ تو اسی طرح یہ جتنے اردو والے جملے ہیں آپ نے ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اے لڑکے، اس مؤنث کا نام کیا ہے؟ مؤنث بریکٹ میں اس لیے لگایا کہ تاکہ آپ کو یہ اس کا ترجمہ کرنے میں پتہ چلے کہ یہ کون سا ہے، کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اے لڑکے کیا کریں گے، یا ایھا الولد، یا ایھا الولد، اے لڑکے، اس کا نام کیا ہے، یعنی جو جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ مؤنث، تو ہم کیا کہیں گے، ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے، یا ایھا الولد
ما اسمو ہا، اور آگے کیا ہے؟ کیا وہ تیری استانی ہے؟ حل ہیا معلماتک، کیا وہ تمہاری استانی ہے؟ حل ہیا معلماتک۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں آج کی جو ایکسرسائز ہے تھوڑی لینتھی ہے، اس کی طوالت کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ پہلے بھی آپ نے کافی سارے لیسن کر لیے ہیں جملہ اسمیہ کے، تو اس سے متعلق بھی آئیں گے اس میں کچھ جملے تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے اوورآل۔ صرف حرف ادا یا منادا سے متعلق ایکسرسائز میں جملے نہیں دیے گئے، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ جملے ہیں تاکہ آپ نے اس حصہ اسم کے اندر جو چیزیں پڑھی ہیں وہ تھوڑی ان کی بھی ریویژن ہو جائے۔ تو یہ اسی لیے جملے ویسے بھی زیادہ ہیں اور ملے جلے ہیں، کسی میں کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے، کسی میں کوئی چیز استعمال، جیسے ابھی دیکھیں نا، جی نہیں بلکہ وہ میری ماں ہے، وہ پچھلے پیج پہ تھا نا سوال، کیا وہ تمہاری استانی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکہ وہ میری ماں ہے۔ تو اب یہ جی نہیں یعنی بل کا استعمال بلکہ کی جگہ اور نہیں کا استعمال، یہ ہم نے جملہ منفی میں، یعنی جو اس میں جملے کو منفی بنانا والا جو لیسن تھا اس میں پڑھا تھا۔ پھر اسی طرح جو سوالیہ نشان ہے، کیا وہ تیری ماں عالمہ نہیں ہے، تو یہ ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے والے لیسن میں پڑھا تھا۔ تو یہ اب ان ساروں کی تھوڑی تھوڑی ریویژن ہے، تو آپ نے ان ساروں کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا حل کرنا ہے۔